یہ اہم ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ ابھی ذہن میں رکھ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ لفظ جو نر کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے گھوڑا، مرغا، لڑکا وغیرہ، اور جو لفظ مادہ کے لیے بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکی، گھوڑی، مرغی وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر یہ تو آپ لوگوں نے سمجھ لیا کہ ایک مذکر ہوتا ہے اور ایک مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مذکر مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے حقیقی اور ایک ہوتا ہے غیر حقیقی۔ یہ ہم نے علم النحو میں بھی پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، عربی گرامر میں بھی، یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مذکر مؤنث حقیقی، جاندار میں مذکر مؤنث حقیقی وہ کہلاتے ہیں۔ مثال جانداروں میں، جیسے مثال مذکر انسان، ہم میں سے مذکر جو ہوتا ہے جیسے خالد ہے، عمر ہے، تو یہ مذکر حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابل میں مؤنث پایا جاتا ہے، جو کہ کوئی بھی عورت جو ہے نا وہ مراد ہو سکتی ہے، وہ مؤنث ہے۔ اس طرح جانداروں میں کوئی بھی چیز ہو وہ حقیقی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جانداروں میں مذکر مؤنث حقیقی کہلاتے ہیں۔ مثلا اسد کتاب پڑھ رہا ہے اور امارہ کرکٹ کھیل رہی ہے۔ اب دیکھو امارہ اور اسد یہ مذکری اور مؤنثی حقیقی، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے مقابل میں اور دونوں جاندار بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اوپر دی ہوئی جملے میں نمایاں نام اسد اور امارہ ہے۔ اسد مذکر ہے جبکہ امارہ مؤنث ہے۔ مذکر اور مؤنث غیر حقیقی یہ کون سے ہیں، یہ بھی چیز سمجھنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ غیر جاندار اور بے جان اشیاء میں نر مادہ کا تصور نہیں ہوتا، لیکن بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں اہل زبان انہیں مذکر اور مؤنث قرار دیتے ہیں۔ مثلا آسمان کا رنگ نیلا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، گھاس ہری ہے۔ تو اوپر دی ہوئی جملے میں آسمان، پانی، کتاب، گھاس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ آسمان اور پانی کو مذکر بولا جاتا ہے جبکہ کتاب اور گھاس کو مؤنث بولا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھو یہ مؤنث ہے لیکن غیر حقیقی ہے، یا مذکر ہے لیکن غیر حقیقی ہے، کیونکہ ان کے مقابل میں کوئی جاندار تو نہیں ہے نا جس کو ہم مؤنث کہہ دیں، تو لہذا یہ مؤنث غیر حقیقی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، اب دی ہوئی الفاظ کے متعلقہ کالموں میں وہ لکھ کے بائی، رت، والدہ، بہار، لڑکا، بابی، آسماں، ہمسایہ، والد، زمین، ہمسائی، چاند، لڑکی، اسپتال۔ اب یہ تو آسان بھی ہے نا، یہ آپ لوگوں نے خود وہ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے لکھنا ہے مذکر بائی ہے، مؤنث بابی ہو گیا، تو یہ آپ نے وہ لکھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ چیز جو ہے نا وہ خود آپ حل وہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں کوئی سمجھ نہ آئے بے شک پھر مجھ سے وہ آپ پوچھ بھی دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا اس کے بعد ہے جائزہ۔ یہ تو جائزہ ہے، جائزہ کو آپ تھوڑے نیچے آ جائے۔ قواعد، قواعد صفحہ نمبر 29 پر آپ دیکھیں۔ خیراما، خیراما دجازیر الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ خیراما، خیراما نفع بخش، حکمت، دستگیری، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آپ خیراما، خیراما مطلب آہستہ آہستہ، نفع بخش فائدہ مند، حکمت دانائی کو کہا جاتا، دستگیری مطلب ہاتھ بٹھانا وغیرہ، مدد کرنا، یہ۔ اس کے بعد 4 نمبر پر دیکھیں قواعد میں درج ذیل میں سے اس میں نکرہ اور اس معرفہ کو الگ الگ کر کے لکھ کے قائد اعظم معرفہ، فاطمہ معرفہ، لڑکا نکرہ، قلم کوئی بھی قلم تو یہ کیا ہے نکرہ، قلعہ بالا ایثار خاص جگہ کا نام معرفہ، مسجد کوئی بھی مسجد نکرہ، گھر کوئی بھی گھر نکرہ، یہ کیا لکھا خضدار یہ ایک جگہ کا نام ہے معرفہ، ناصر ایک نام ہے معرفہ، پول کوئی بھی پول یہ بھی نکرہ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، 5 نمبر لفظوں کو چن کر صحیح خانوں میں لکھ کے، چن کر آواز، آسمان، زمین، پانی، سورج، سورت، بادل، جنگل، قوم، بارش۔ مذکر مؤنث جو ہے لفظوں کو چن کر صحیح خانوں میں وہ آپ وہ لکھ کون سا مذکر ہے اور کون سا مؤنث ہے، تو یہ آپ لوگوں نے خود وہ لکھنا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ اس میں آواز ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پانی ہے، سورج ہے، یہ مؤنث یا مذکر حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہری بات ہے یہ کیا ہے، یہ غیر حقیقی، کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار تو ہے نہیں، لہذا یہ غیر حقیقی ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، سبق نمبر 5۔